بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تصور ہسٹری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج والی ویڈیو میں قابیل اور حابیل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا سننا ہے اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ والی ویڈیو۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھیں، دو جوڑے سے نکاح کر دیتے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اکلیمہ بتایا ہے۔ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اکلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ نہ حق پر تھا وہ ردی گندم لے کر گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی تو انہوں نے قربانی کرنا پس قبول کی گئی ایک کی ان دو میں سے، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا، ان میں سے ضرور گا میں تجھے۔ حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے آ کر، اگر ہاتھ بڑھائیے تو میری طرف تاکہ قتل کرے، تو پھر مجھے بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے آگے ایک آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو، پس ہو گیا خسارے والوں سے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نعت چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ نعت چھپانے کا طریقہ جو ہے ان کو معلوم نہ تھا، تو انہوں نے اس سے پہلے جو ہے معلوم کیا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنی مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ دو کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین پر کورید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں مردہ کو رکھا اور مٹی اس مردہ کو کوے پر ڈال کر نعش چھپا دی۔ یعنی کہ یہ کوے نے طریقہ بتایا کہ آپ نعش کو کس طرح جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں۔ تو فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا جو کوریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، کوے جیسا ہوتا تو چھپا لیتا نعش اپنے بھائی کی، تو پس ہو گیا پچھتاوے والوں سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ خواب: دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب نقل کیا، جس میں مذکور ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا، میرا مقتل یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیش علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پروردگار عالم نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، خدایا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیں۔ موت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لی تھی۔
اسی پر فیصلہ ہوا کہ 960 برس کی عمر پوری کی۔ اور وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن سعد اور حاکم دوسرے محدثین نے ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جس وقت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم خانہ کعبہ کو جاؤ اور وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا۔ تو حضرت جبرائیل بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے، حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں، تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک جو ہے اس کو قبض کی، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو وانا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ اور جنازے کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی، یعنی کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی، منی کی مسجد خیف میں دفن کیے اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بغلی بنائی تھی اور قبلہ کی طرف سے آپ کی قبر میں اتارا تھا۔ آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ ابو الشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت کی کہ آپ کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ قیامت میں کسی بہشتی کے منہ پر داڑھی نہ اور مونچھ نہ ہوگی بغیر حضرت المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم علیہ السلام کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم اور توقیر کی خاطر، اور حوا کی قبر مبارک جدہ میں ہے اور آدم علیہ السلام کی قبر منی کی مسجد خیف میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی واقعات کے لیے آپ نے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کے بارے میں، اور ہمیں بھی چاہیے جو ہے آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ اور بھی کتنے نبی ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، دین کو سیکھ کر اس کو آگے پہنچانے کی نیت سے اس پر کام کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔